من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی لائیو کال لیتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اسلام سے متعلق کچھ وضاحتیں ہوتی ہیں، وہ آپ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر ان کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک انداز ہے جوابات دینے کا۔ میں اس بات سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر صاحب کے جواب دینے کے ہی متعلق، لیکن اس سے پہلے میں یہ اناؤنسمنٹ کر دوں کہ آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں 003725411122 پر۔ انٹرنیشنل کالر یہ ہمیں کال کریں گے، جبکہ لوکل کالر ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900222225 پر۔ آپ کے سوالات کے ہم منتظر رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی کوئی کال نہیں آتی۔ میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہر جواب میں عموماً یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا یہ ان کی رائے ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر جو لوگ اس رائے سے متفق نہ ہوں یا انہیں کوئی کھٹکا ہو تو وہ دوسرے علماء کی رائے کو بھی دیکھیں اور ان کو پرکھیں اور سنت کے مطابق اور شریعہ کے مطابق خود سے فیصلہ کریں، دیانتداری سے فیصلہ کریں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو ایک عام ناظر جو ہے، جو ہمارا ویور ہے، وہ کیا مختلف علماء کی رائے دیکھتا رہے گا، پرکھتا رہے گا؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کے جو جوابات ہیں وہ کس حد تک کنسالیڈیٹڈ ہوں یا فائنلائز ہوں؟ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ ہمارا جو ویور ہے وہ اگر آپ کے جواب سنتے ہیں تو تھوڑے سے ان کے ذہن میں شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں۔ آپ کا چونکہ جواب ہوتا ہے کہ جی یہ میری رائے ہے، کوئی کانکریٹ بات نہیں آتی، بالعموم ہم بات کر رہے ہیں، خاص کوئی اسپیسیفک کوشچن ہو تو بات الگ ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جان کے جی کہ لوگ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے زبیر صاحب۔ میں تو آپ کے سامنے یہی گزارش پیش کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنے مطالعے میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ ہی ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ باقی ہم سب لوگ اس دین کے خادم ہیں۔ جس شخص کو بھی اس دین کی خدمت کرنے کی جتنا موقع ملے، جتنی توفیق ملے، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین یہ کہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کے بھی پابند ہیں کہ ہم یہ واضح کریں کہ یہ دعویٰ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ میں اگر روب کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں تو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ میری پکڑ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ، اپنے صوفیاء کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک صحابی تھے حضرت عدی ابن حاتم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہوئے وہ نصرانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ آیت نازل ہو گئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نصرانی ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے علماء مشائخ جب یہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تو تم ان کے کہنے پہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، اور جب کسی چیز کو وہ حرام قرار دیتے تو تم اس کو حرام قرار دیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی ہے ان کو رب بنانا اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ شریعت کیا ہے، خدا کا دین کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو بیان کرے، اور اس حق کی کو بیان کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ ہم لوگ تو بس اتنی ہی ذمہ داری نبھانے کے مامور ہیں کہ ہم بات کو سمجھیں، قرآن سے، سنت سے لوگوں کے سامنے بڑی نرمی سے پیش کریں، اور ہم ان کو کہیں کہ آپ کو اگر یہ بات اپنے دلائل کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہے تو قبول کریں، اس لیے کہ ذمہ داری دین کو جاننے کی آپ کی بھی ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں سوال میں کہ ہم ڈھونڈتے پھریں، جی ڈھونڈتے پھریں،
آپ کو اگر اطمینان ہو گیا ہے اس بات پر کہ اللہ کے دین کی بات ہے، آپ اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں. آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے، آپ جستجو جاری رکھیں. اطمینان ہو بھی گیا ہے تو دوسروں کی بات کھلے ذہن سے آپ سنیں. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا، آپ دین کے علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل بھی کریں گے، اور یہ امت فرقے واریت کی لعنت سے بالکل پاک ہو جائے گی. فرقے واریت پیدا ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنا واحد ذریعہ علم بنا لیتے ہیں، وہ اپنے ذہن کو کھلا نہیں رکھتے، وہ اس کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یوں ہوتا یہ ہے کہ یہ امت مختلف ٹکڑوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے. تو مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ میری بات سنتے ہیں، اس کے باوجود وہ محسوس کرتے ہیں کہ اور جگہ بھی جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کو بڑے اچھے انداز میں واضح کر دیا. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں تیمور اسلم اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی تیمور صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جنت کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو کیا مسلمان کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا جنت صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہے؟ اچھا. اگر جو دوسرے مذاہب کے لوگ جن میں کوئی ایسی سوشل ایولز نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتے، باقی زنا وغیرہ یا اس قسم کے شراب، اگر وہ لوگ اچھے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، تو کیا وہ جنت میں جا سکیں گے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ہمارے کل جو ہم نے بات جہاں پر اینڈ کی تھی، مسز منصور کا پشاور سے جو سوال تھا اس پر ہم نے اپنی بات ختم کی تھی، لیکن ان کے دو سوالات تھے. جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ آج ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. ان کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ارواح کو بلانے کا ایک یہاں پر ایک وہ ہوتا ہے، رسم سی کی جاتی ہے کہ ارواح ہمارے بلانے پر آ جاتی ہیں اور ایک تجربہ کیا جاتا ہے، گلاس رکھا جاتا ہے میز پر اور اس میں مختلف انداز سے اس میں دیکھا جاتا ہے، گلاس موو کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ ارواح کیا آ سکتی ہیں واپس بلانے پر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے سننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ بعض لوگ بیٹھ کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی روح کے جو ان کے رشتہ داروں جاننے والوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بلایا جائے، اور وہ یہ بتاتے ہیں، جو اس تجربے سے گزرتے ہیں، کہ باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی انگلی ہلتی ہے، کوئی خارج سے طاقت اس کو ہلاتی ہے، اور باقاعدہ ان کے سوالات کے جوابات ان حروف اور الفابیٹس کے ذریعے سے ان کو ملتے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں. میں اس کو مانتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، اور میں اس پر مطمئن ہوں کہ یہ شیاطین جن ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں. تو بہر صاحب یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں وہ غیب کا امتحان ہے. ہمیں وہ حقائق کے جو بہت اہم ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی عقل سے، اپنے فہم سے اور خدا کے پیغام کے ذریعے سے مانیں، سمجھیں اور قبول کریں. لیکن اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی لمیٹیشنز کے ساتھ غیب میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کریں گے. اور یہ بھی وہی معاملہ ہے، جنات ہم کو نظر نہیں آتے اور آپ چاہتے ہیں کہ ارواح کے ساتھ تعلق قائم کریں. کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ارواح کہاں ہیں. جنات آتے ہیں، آپ کی اس دلچسپی اور شوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں کی روح ہیں. پھر وہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، آپ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ جواب مل رہے ہیں، اور وہ جواب میننگ فل جواب ہوتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جواب سوال کا مل رہا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے، ان غیب کی چیزوں ہستیوں سے اور بڑھتا ہے، اور پھر وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مزید ایکسپلائٹ کریں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی تمام خواہشات اور جو بھی شوق ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. یہ دنیا بڑی اہم جگہ ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اپنے آپ کو محدود رکھیں ان چیزوں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں رکھی ہے. اس سے آگے اگر آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو شیاطین چاروں طرف موجود ہیں، آپ کو پکڑنے، آپ کو اچکنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. اور ایک مرتبہ آپ ان کے نرغے میں آ گئے
تو وہ آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں آپ کے خواب میں، آپ کی کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر میں لے لیتا ہوں، پھر مزید اس پہ گفتگو کرتے ہوں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام سر، میرا نام دانش ہے، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی دانش صاحب. سر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ سجدہ صاحب کے بارے میں بتا دیں ذرا. کس کے بارے میں؟ سجدہ صاحب. سجدہ صاحب. سجدہ صاحب کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے جی، اور اس میں عطائی آپ کی مقدار کہاں تک پڑی جائے گی اور دوسری دفعہ کہاں تک پڑی جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی، یہ ظاہر آپ نے کہا کہ شیاطین ہر طرف پھیلے ہوئے، اور قرآن مجید بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ تمہارے دائیں سے اور بائیں سے اور اوپر سے نیچے سے حملہ آور ہوتے ہیں. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. لیکن کیا روحیں جو ہیں وہ واپس اس عالم میں آ سکتی ہیں؟ یہ تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، لیکن ویسے کیا آ سکتی ہیں روحیں؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جس میں اس بات کا کوئی امکان ہو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ایسی بات ہے تو پھر اس میں کسی شخص کی دلچسپی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں چلے گئے. اگر وہ نیک تھے اور اگر ہم بھی نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں ملا دے گا. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے تگ و دو جستجو کرنی چاہیے. کسی کے مر جانے کے بعد اس کو واپس بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس امتحان سے مطمئن نہیں ہیں. ہم اس بات کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوئے کہ ایک فیصلہ ایک شخص کے مرنے کا ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو واپس بلائیں. اس طرح کی تمام حرکتیں کہ جس میں ہم خدا کے دین کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کو یہ موقع ہوتا ہے کہ آؤ اور مجھے گمراہ کرو. تو اللہ پر بھروسہ کریں، خدا کے امتحان پر مطمئن ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر رکھے گا. ورنہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ شیطان آپ کو چکنے کے لیے تیار ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم، زبیر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی زبیر بول رہا ہوں. زبیر صاحب میں محیط نقوی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محیط صاحب. سب سے پہلے تو زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دیں. ہمارے جو ذہنوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام اگر رمضان کے بعد بھی جاری رہیں. رمضان کے بعد بھی؟ جی بالکل. جی پروڈیوسر صاحب نے سن لی آپ کی بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ میرا سوال پہلے سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو آج کل بینک دردر جو ہے اس لیزنگ اور فائنینسنگ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو لیزنگ دنیا بھر میں تو رینٹل کو کہتے ہیں، جس کے بعد جس کی لیز کی مدت پوری ہو جائے تو آپ کو چیز واپس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. مطلب آپ نے ایک دفعہ لیز کرا لی، وہ چیز 5 سال یا 3 سال کے بعد جو بھی مدت ہوگی اس کے بعد آپ کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ رائٹ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سرکاری ٹی وی پہ ایک حدیث پڑھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا. تو وہ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اوکے. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ مغیث صاحب ہیں فیصل آباد سے. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم بار بار یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہ ساری ان کا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ کیوں بیان نہیں کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات کار اور رکعت کی تعداد وغیرہ یہ کیسے معلوم ہوئی؟ ان کو کس نے تعلیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اصل میں زبیر صاحب یہ سوال اس غلط فہمی پر ہے مبنی کہ ہم کو دین صرف قرآن کی شکل میں ملا ہے. میں یہ بات بار بار پیش کر رہا ہوں گزارش کے طور پر کہ ہم کو دین 2 صورتوں میں ملا ہے، قرآن مجید اور سنت. یہ دونوں ایک ساتھ جب ہم سمجھیں گے اور اختیار کریں گے تو ہم کو ہمارے دین کی مکمل صورت ہمارے سامنے آئے گی. سنت ان تمام دینی اعمال کا نام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمل کر کے سنت کی حیثیت سے پوری امت کو دے دی. پوری امت سے مراد جو بھی آپ کے صحابہ موجود تھے سب نے آپ کو دیکھا، جن کے اوپر وہ اپلائی ہوتا تھا انہوں نے اس پر عمل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی
اس صحابہ کی جماعت نے اگلی نسل کو وہ تمام اعمال دیے، تواتر کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہیں. اس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، عیدین کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، تجہیز و تکفین ہے، نکاح ہے، اور دیگر ختمے ہیں اور معاملات ہیں جو تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز فرشتے نے سکھائی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ صحابہ ان میں سے بعض کے جو ایمان لائے وہ اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو احادیث میں آئی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے نماز کا پابند ہو گیا تھا. یہ نماز قرآن مجید کے نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد انٹروڈیوس نہیں ہوئی. یہ نماز تو تمام نبیوں کا طریقہ تھا اور قرآن مجید میں اس کو بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ پچھلے پیغمبروں کے ہی جاری تھی اس کو انٹروڈیوس کیا اور اس میں ان معاملات میں ترمیم کر دی کہ جن معاملات میں اس امت کو پیش کرنے کی غرض سے ترمیم کی ضرورت تھی. مثال کے طور پر اب اس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل آبویس ہے کہ پہلے قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ترمیمات ہو سکتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یہ نماز اسی طرح سے پہلے موجود تھی. حضور نے اس کو کنفرم کیا اور جاری کر دیا. اچھا، اس میں جو شاید وہ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے اور میں بھی چاہوں گا کچھ وضاحت کہ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ تو ظاہر ہے کہ پوری طرح سے برائیوں میں ملوث تھا اور اپنے اصل دین کو چھوڑ چکا تھا، دین ابراہیم کو چھوڑ چکا تھا. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے یا تعداد رکعت یا اوقات، یا آپ نے کہا کہ یقیناً ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ تعلیم دی ہوگی، اس کی بتایا ہوگا. اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں، یہ مان لیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تعلیم دی، تو اس کا مطلب کہ ایک نبی کو تعلیم دینے کے لیے معلم جو ہے وہ فرشتہ ہو گیا. اس لحاظ سے فرشتے کا جو ہے وہ مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ جو ایک قباحت نظر آتی ہے، اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں زبیر صاحب، یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، پہنچایا گیا. آپ وہی کرتے تھے حضور کے دل قلب پر، آپ پڑھتے تھے، حضور آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. اس پروسیس میں کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ ساری ترتیب ہے کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ نماز اور حج جیسے جو ارکان، جو عبادت کے طریقے ہیں، یہ بہرحال پریکٹیکلی دکھائے ہی جا سکتے ہیں. چنانچہ ہم کو قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ جو دعائیں کی انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ ارنا مناسکنا، تو ہم کو دکھا ہمارے مناسک عبادت کرنے کے طریقے. ظاہر ہے کہ وہ دکھائے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے، انہوں نے کر کے دکھائے اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے اس کو فالو کیا. اس میں کوئی قباحت، کوئی کسی کی نہ کم ہونے کا نہ کسی کا بڑے ہونے کا کوئی اظہار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروسیس ہے اور اس پر ہمیں اطمینان بھی اور فخر بھی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ زبیر صاحب، میں شیخ خان بازی بول رہا ہوں خوشدار سے. جی قاضی صاحب. پہلے تو میں آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس طرح معلوماتی پروگرام آپ پیش کریں، اور میرا ریکویسٹ ہے کہ اٹ شوڈ بی کنٹینیو آفٹر رمضان. اچھی بات ہے جی. اور دوسرا یہ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو وارث الانبیاء آج کل علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ وارث الانبیاء ہیں، یہ انسٹیٹیوشن تو صرف ہمارے ساؤتھ ایشیا، افغانستان، پاکستان، انڈیا وغیرہ میں، باقی اسلامی ممالک میں یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا خالی علماء ہی وارث الانبیاء ہو سکتے ہیں یا عام عالم بھی جو اسلامی علوم سے ہٹ کے دوسرے عالم ہیں وہ بھی وارث الانبیاء ہو سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مغیث صاحب کے کوشچن کے حوالے سے. ان کا دوسرا کوشچن یہ ہے، مغیث صاحب فیصلہ آباد سے. ڈاکٹر صاحب،
सेकंड क्वेश्चन उनका ये कि अकामत सलात का लफ्ज आता है बार बार कुरान मजीद में, अकामत सलात से मुराद क्या है? ये जो हम नमाज जिस तरह जो पढ़ते हैं ये है अकामत सलात, या ये कोई जामे इसका तसव्वुर है माशरे के अंदर भलाई फैलाना, या इस तरह की चीज है? ये इकामत सलात का मतलब है कि ये जो नमाज फॉर्मल तरीके से अल्लाह के पैगंबरों के जरिए से हम तक पहुंची है, हम इसका एहतमाम करें, इसको पढ़ें, इसके वक्त पर पढ़ें, जमात का एहतमाम करें, मस्जिद को हम बनाएं और मस्जिद को बाकायदा एक सिस्टम के तहत उसकी इंतज़ाम को संभालें, वुज़ू करें और हर वक्त इस नमाज के बारे में हम पूरी तरह से चौकस रहें। ये वही सलात है, यानी दुआ व मुनाजात के लिए जो लफ्ज़ आम तौर पर अरबी में इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, इस पर एक अलिफ लाम लगी हुई है, जिसका मतलब है कि ये खास नमाज, बाकायदा जो नमाज है, फॉर्मल नमाज अस्सलात, ये हमको पढ़नी है, हमने इसका एहतमाम करना है। ये वही नमाज है कि जिसके बाज़ अरकान की तरफ कुरान मजीद ने रुकू, सजदा, क़याम की तरफ इशारा भी किया है। चुनांचे कुरान मजीद के उन बयानात अस्सलात के ऊपर अलिफ लाम लगने, सलात के इस मतलब और नमाज की उस तारीख के बयान से कि जो कुरान मजीद में मौजूद है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता बजुज़ उस नमाज के कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक कुरान मजीद ही की तरह महफूज तरीके से पहुंचाई है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर साहब बात कर रहे हैं? जी, कौन सा बोल रहे हैं? जुबैर साहब, मैं कराची से जाहिद बात कर रहा हूँ। जी जाहिद साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतना मालूमाती प्रोग्राम पेश करने के ऊपर। थैंक यू। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और जो ओनर्स हैं आज टीवी के, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम को रमजान के बाद भी जारी रखें, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है कि हम सिर्फ रमजान में ही नहीं, ऐसे मसले मसाइल हम पूरी अपनी जिंदगी भर चाहते हैं कि हमें उसका हल मिलता रहे। चलें, आपकी तजवीज पहुंच गई है ऑनर जो हैं उनके। जी सर, और डॉक्टर साहब की वजह से हमारे बेशुमार जो कंफ्यूजन है जहन के, वो हमारे मिट रहे हैं और हमें बाकायदा बड़ी अच्छी नॉलेज हासिल हो रही है। दो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। फरमाइए। एक तो ये है कि मर्दों के लिए जो सर ढांपने का हुक्म है नमाज के दौरान या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, इसका सही हुक्म क्या है? हमने बहुत मतलब ये भी सुना है कि बगैर टोपी के नमाज वगैरह पढ़ने का बड़ा सख्त गुनाह है। आया कि हमें अक्सर ये भी पता चलता है कि हम बैतुल खला जाते वक्त भी सर ढाक के जाएं, इसके लिए क्या हुक्म है? ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आजकल चूंकि बेशुमार चैनल्स जो हैं वो कुरान के बारे में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे आते हैं, जिसके अंदर बहुत से चैनल्स में तफसीर वगैरह समझाई जाती है, तो उसके अंदर मीडिया के बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जो हैं वो भी कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो आयतें कोट करते हैं, रस्तों में जाके इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के और उनसे उसके बारे में पूछते हैं। तो एक तरफ तो वो कुरान की तालीम देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद या दूसरे दिन तीसरे दिन वो किसी फंक्शन के अंदर उछल कूद कर रहे होते हैं, नाच गाने पे डांस कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी इस सिलसिले में बता दीजिए कि एक तरफ तो दीनी तालीम, अल्लाह की तरफ रास्ता, और दूसरी तरफ इस किस्म के काम, तो हम उसको किस तरीके से सेट करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, ये हम बात कर रहे थे अकामत सलात से मुराद, उनके बाद ये मिसेज नाइला थी इस्लामाबाद से। ये इनका क्वेश्चन ये था कि ये कह रही है मैं बेवा हूं और बच्चों के लिए मतलब मैं जो है वो जॉब करती हूं, बच्चों को तालीम दिलवाना चाहती हूं। जाहिर है कि आजकल तालीम बड़ी महंगी है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तालीम का अखराजात बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जब ये काम करती हैं तो इनको ये फील होता है कि शायद ये बहुत ज्यादा दुनिया के पीछे भाग रही हैं। कह रही है कि ये जो फीलिंग है मेरी, क्या ये सही है? मैं दुनिया के पीछे भाग रही हूँ हालांकि मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए जो है वो तवज्जो कर रही हूँ। कैसा है ये? देखिए जी, बात यह है कि दुनिया में इंसान को एक तवाजुन के साथ जिंदगी गुजारनी है, जिसमें कि उसको अपनी दुनियावी जरूरियात आज की भी और मुस्तकबिल की भी पूरी करने की कोशिश करनी है, और उससे ज्यादा बढ़कर अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। कुरान मजीद से मालूम होता है कि ये बात एक मुसलमान के लिए कि जो आखिरत में कामयाब होना चाहता है, जरूरी है कि उसका आखिरत के बारे में कंसर्न दुनियावी मामलात के कंसर्न से ज्यादा बढ़कर हो। वो हमेशा आखिरत को दुनिया पर तरजीह दे, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वो दुनिया को छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि वो जो काम भी करे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसमें वो कभी भी आखिरत के मकसद को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रही हैं
تو یہ بڑا اچھا مقصد ہے، لیکن اس بات پر ان کو پریشان ہونا چاہیے، اس کے لیے ان کو باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کا اس تعلیم کی وجہ سے کہیں اخلاق تو نہیں بگڑ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایسی دنیاوی تعلیم ہے کہ جس میں ان کو دنیا تو مل رہی ہے لیکن وہ دین سے، آخرت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے بالکل ناآشنا ہو رہے ہیں۔ اس معاملے میں ضرور وری کریں، اور ان کا یہ پریشان ہونا ایک خوشائند بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو ان کے لیے اپنی اس زندگی میں توازن کو قائم کریں۔ یہ توازن کسی ایک خاص فرد کے لیے کیسی زندگی ہے یہ خارج سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرتے رہیں، آس پاس جو اچھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہی ہیں تو یہ ایک اچھا مقصد ہے، لیکن بس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں ان کے اخلاق اور ان کا دین تو نہیں بگڑ رہا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زبیر صاحب، میرا ایک تو ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ پروگرام آپ کا اتنا لاجواب ہو رہا ہے، اتنا یوزفل ہو رہا ہے، تو اس کو ایک تو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں۔ دوسری ریکویسٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا وقت اگر کوئی ارلی کر سکے مغرب کے بعد یا عشاء کے آگے پیچھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی اور بہتر طریقے سے بہتر وقت میں اس کو دیکھ سکیں گے اور دین کو سمجھ سکیں گے۔ آپ کی تجویز جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو ایک سوال ہے میرا، آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ ممتاز احمد۔ ممتاز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے۔ اچھا جی ممتاز صاحب فرمائیے۔ جی، سوال میرا مختصر یہ ہے کہ نماز میں اتحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد ربنا پڑھتے ہیں، رب جعلنی پڑھتے ہیں، کیا اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ ہمیں اجازت ہو اس چیز کی کہ اپنے دل میں جو بھی دعائیں آئیں وہ ہم اردو میں جو ہمارے دل میں آ رہی ہیں اس کو بھی دل میں پڑھتے رہیں اور سلام اس کے بعد پھیرے؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے ہمیں؟ اچھا ٹھیک یہ ہے، سوال ہے میرا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ تھینک یو جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو خاتون ہے نائرہ اسلام آباد سے جنہوں نے یہ کوشچن کیا تھا، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، بہت زیادہ یعنی اسلام کی خدمت کروں، لیکن چونکہ بچوں کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر اور ظاہر ہے کہ وہ تگ و دو کر رہی ہیں معاش کے روزگار کے لیے، تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس کا وقت نہیں مل پاتا مگر میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میرے اس جذبے کی کوئی قدر ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ جی بہت قدر ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے اس جذبے کو زندہ رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پورے احساس کے ساتھ کہ آپ نے ان کے دنیا اور دین دونوں کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ اگر اپنے اس عمل کو خلوص نیت سے جاری رکھیں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں گی تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کو انشاءاللہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کی عبادت زیادہ کریں آپ کو وقت ملے گا۔ خدا تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے اپنے کلام میں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جوانی میں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید حکمت اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اچھا اعلیٰ درجے کا عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ آپ اپنا دنیاوی کام کاج کر رہی ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا رب انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کو روحانی اخلاقی ترقی دے گا اور اپنے قرب کے سے نوازے گا۔ تو آپ اپنے اس عمل کو، اپنے اس رویے کو جاری رکھیے۔ اچھا، ان کا ایک تیسرا کوشچن یہ تھا کہ ایک انہوں نے بتایا حدیث کا ایک حوالہ دیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس میں علم سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیاوی علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، یا یہ اسلام کا علم ہے؟ ایک تو بات یہ جان لیں کہ جتنی یہ حدیث کے طور پر مشہور بات ہے اتنی ہی کمزور بات ہے، تاہم یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی جستجو جاری رکھنی چاہیے۔ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جہاں کہیں بھی قرآن مجید اور احادیث میں علم کا ذکر کیا گیا ہے اس کی فضیلت کے ساتھ،
وہ دین کا علم ہے، اللہ کے کلام کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، وہ علم کہ جو ہم کو اس دنیا کے مقصد کو سمجھنے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی علم کوئی بری چیز ہے یا یہ کہ وہ کوئی ناجائز چیز ہے۔ اس کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے سے ایک موٹیویشن رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، وہ بھی اصل میں اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانا اور اس کی جستجو کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن بہرحال جب کبھی بھی قرآن مجید العلم کہتا ہے یا احادیث میں علم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آسمانی علم ہے کہ جس کو حاصل کر کے انسان اللہ کے قرب کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی علم سے مراد تو بہرحال وہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی سیکھنے کے لیے دعوت ضرور دی ہے۔ اس میں قرآن اس میں انسینٹیو ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اچھی نیت سے حاصل کرے گا تو کیا خبر کہ بعض ان لوگوں کے جستجو سے وہ آگے بڑھ جائے کہ جو دین کا علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ڈھیلے ڈھالے مارے باندھے طریقے سے۔ اچھا، یہ ایک کالر ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مسز عفت خالد ہے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ جو ہم لوگ رقم فکس کرواتے ہیں بینک میں، ان کے اوپر جو منتھلی منافع آتا ہے، آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، ہم لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں 29 ایئر، وہاں انہوں نے جاب کی ہے ٹریول ایجنسی میں۔ اب یہاں ان کو بزنس وغیرہ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی ذرا تھوڑا ڈرتے ہیں، مجبوری ہے، اس لیے ہم نے مطلب کروا دیا۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ۔ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور اس کو پلیز آپ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سوالات جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور میرا خیال ہے رمضان چونکہ اینڈ پہ جا رہا ہے تو جو کالرز ہیں وہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، اس پر یقیناً کچھ نہ کچھ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید صاحب کا ایک کوشچن تھا ملتان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشف کے بارے میں کچھ بتائیے، کشف ہے کیا چیز، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، یا اسلام نے اس کے بارے میں کیا چیز کہی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگین میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں۔ کشف کے بارے میں جو ہمارے ہاں عام انڈرسٹینڈنگ ہے تصوف کی دنیا میں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور اس کے معرفت اور قرب کی وجہ سے اس کو بعض اوقات یہ تجربہ ہوتا ہے، توفیق ملتی ہے کہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو کوئی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد غیب کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کے کئی درجات ہیں، غالباً آپ نے کوئی تعداد بتائی 45 یا 49، وہ تمام کے تمام درجے جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں سوائے مبشرات کے۔ اور مبشرات کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ سچے خواب، یعنی اب ہمارے لیے غیب میں سے کسی بات کے جاننے کا اگر کوئی ذریعہ رہ گیا ہے تو وہ خواب کی صورت میں ہے کہ کسی کو اگر نظر آ جائے اچھا سچا خوشخبری سنانے والا کوئی خواب۔ رہی یہ بات کہ پھر یہ تجربات کیا ہوتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جب آپ اس دنیا کے امتحان کو اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھنے کے بعد اس پر مطمئن نہیں ہوتے اور آپ اس بات پر اصرار کرتے ہیں، اور آپ سے مراد آپ کوئی بھی ہوں، تو آپ انوائٹ کرتے ہیں شیطان کو کہ وہ پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور آپ کو دکھائے مناظر، اور وہ چیزیں دکھائے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی فرمائش کی اور آپ کو اس بات سے منع کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہہ دیتا ہے کہ تم سو جاؤ، میں تمہیں خواب میں نظر آ جاؤں گا۔ لیکن اس طرح کی ہر
امکان سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مایوس کر دیا تاکہ اس دنیا کی زندگی میں ہم غیب میں رہتے ہوئے اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اپنی اللہ کی عبادت ایسے کرو، احسان یہ ہے، احسان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین جو درجہ حاصل کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنے نیک اعمال کو ایسے بجا لاؤں کہ میری اسپرٹ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے میں اپنے اندر روحانی طور پر یہ کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. باقی یہ بات کہ مجھے فرشتے نظر آئیں، مجھے کوئی ارواح نظر آئیں، مجھے اللہ تعالیٰ نظر آئے، میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے دین نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان عنایات سے بھی نوازیں گے کہ جو اس وقت پردہ غیب میں ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زبیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی زبیر صاحب مسز عبیدہ سمی لاہور سے بول رہی ہیں. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ کہنا تھا، ایک تو آپ پلیز اس پروگرام کا ٹائم ذرا پہلے کر دیں، اچھا، اور دوسرا یہ کہ اس کو کنٹینیو کریں آفٹر رمضان، کیونکہ کافی آپ کو کالز آ رہی ہیں، تو یہ تو ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہیں سب لوگ، ہمیں بھی اس کے لیے بہت وہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ پتہ یہ کرنا تھا کہ نماز میں جو ہم لوگ صورتیں پڑھتے ہیں کیا ان کو بالترتیب پڑھنا لازمی ہے کہ اس کو آگے پیچھے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ پلیز پتہ کر دیں. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اگلا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر فرید صاحب ہی کا کوشچن ہے کہ جب گناہ کی توبہ کی جاتی ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر ایک برائی ہے، میرے اندر ایک برائی ہے اور میں نے اس کے لیے توبہ کی اور وہ برائی پھر بھی میرے اندر موجود رہتی ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ برائی میرے اندر اب بھی موجود ہے. تو یہ توبہ کرنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، کیسے انڈیکیشن ہوتی ہے؟ میں گزارش کروں جی، اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس گناہ کرنے کے نتیجے میں صدمہ ہے، شرمندگی ہے، اور آپ اس شرمندگی کا اظہار اللہ کے حضور میں کرتے ہیں، اور آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ آئندہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے. یہی ہے اصل میں توبہ، یعنی یہ ارادہ کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے اور آپ کے اندر شرمندگی ہے، اور اگر کسی سے آپ نے کسی انسان کا کوئی حق مارا ہے تو وہ حق آپ اس کو واپس کریں. یہ بات الگ سے ہے کہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس توبہ کے بعد پھر آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ اب آپ آمادہ ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عمل پیش کر دیں، یعنی اس برائی سے بچیں. اس میں اگر آپ دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ نیا گناہ کیا ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے اور اس پر اطمینان ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں آپ کی پچھلی توبہ ضائع نہیں ہوگی، البتہ آئندہ دوبارہ خلوص نیت سے توبہ کرنے کا پھر دوبارہ تقاضا کیا جائے گا. میں آپ سے آئی وڈ بیگ ٹو ڈس ایگری، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آئندہ آدمی نے گناہ کر لیا تو پھر توبہ خلوص کی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ خلوص کا تعلق آپ کے دل سے ہے. آپ شرمندہ ہوئے، آپ نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ کی توبہ انشاءاللہ قبول ہو گئی. اب دوبارہ آپ نے گناہ کیا تو دوبارہ توبہ کریں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ کمزوری ہے، یہ ایک غیر مطلوب چیز ہے، لیکن اس دوبارہ کے گناہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پچھلی توبہ ضائع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اس پر مزید آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب. جی جی سر میسم بات کر رہا تھا. میسم جی میرا یہ سوال تھا کہ جو عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا. اور یہ 6 کیوں رکھے جاتے ہیں، مطلب 7 کیوں نہیں ہوتے، 5 کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، اس کے بعد پھر اس گناہ کو آپ نے کیا اور پھر توبہ کر لی. تو یہ تو اگر اس طرح سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ پچھلی توبہ ضائع بھی نہیں ہوئی، تو یہ تو انسان ایک بڑا یعنی عادی قسم کا نہیں بن جائے گا، ہمیشہ وہ کہے گا بھائی میں گناہ کرتا رہوں گا، توبہ بھی کرتا رہوں گا.
دیکھیے زبیر صاحب، جب آدمی توبہ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو توبہ توبہ استغفر اللہ، لیکن آئی ڈونٹ مین اٹ، کرنا میں نے دوبارہ ہے، تو یہ توبہ ہوئی نہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، اے خدایا میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، میں اس پر شرمندہ ہوں اور میں آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ جذبات کافی ہیں اس توبہ کو، اس گناہ کو دھونے کے لیے. آئندہ وہ دوبارہ کرتا ہے، کمزور انسان ہے، تو دوبارہ اس نے اب گناہ کیا ہے جس کی پھر سے توبہ ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ. لیکن اس کا یہ نیا گناہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ پچھلی توبہ مخلصانہ نہیں تھی. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید صاحب کا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے دوسرے لوازمات بھی ہیں، وہ فحش اور بری باتوں سے رکتا بھی نہیں ہے. تو کیا یہ نماز یعنی یہ آیت جو ہے وہ غلط بتا رہی ہے یا اس کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہے؟ دیکھیے جی، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے تھے. ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ نماز ہر فحش اور برائی سے روک دیتی ہے، روک لیتی ہے. اور ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ نماز ہر فحش اور بری بات سے روکتی ہے. میں اس دوسری بات کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی آپ مجھ کو کسی غلط کام سے روکیں، یہ ہے اصل میں نماز. میں روکتا ہوں یا نہیں روکتا یہ ظاہر ہے کہ اب مجھ پر منحصر ہے. چنانچہ زبیر صاحب یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ آپ جب 5 وقت خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز، آپ کا خدا کے حضور میں کھڑا ہونا آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. آپ جھوٹ بول کر، گالی دے کر، بدنگاہی کر کر، کسی اس طرح سے کا کام کر کے کہ جو ناپسندیدہ ہے، آپ نماز میں کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کی نماز آپ کو ملامت کرے گی، آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں نماز کا برائی سے روکنا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس تنبیہ کے بعد آپ واقعتاً رکتے ہیں یا نہیں رکتے. اس میں ایک مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے زبیر صاحب کہ جس کے بارے میں آدمی کو پریشان ہونا چاہیے کہ آدمی نماز کا بس عادی ہو جائے اور اس کی نماز ایک جانب اور اس کی زندگی کا دوسرا تمام جو بھی طور طریقہ ہے وہ دوسری جانب ہو اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کمپلین کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کچھ مزہ نہیں آتا، ایک روٹین کی نماز ہے. میں کہتا ہوں خدا کے سامنے جھک کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ کیوں ہے اس طرح، یعنی میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے وضو کیا، میں دنیا سے کٹ کے آ گیا، اب تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی یہ کہ نماز جو آپ کو نصیحت کرتی ہے اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو نماز آپ کو دھوئے گی، نماز آپ کو فحش اور برائی سے روکے گی. لیکن پھر وہ نماز ہو، آپ نماز کے بارے میں سنجیدہ ہوں اور جو نماز سے آپ کو نصیحت مل رہی ہے آپ اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یقین ہے اس بات پر کہ نماز ہر برائی اور ہر فحش چیز سے روکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ محمد اصغر صاحب ہیں لاہور سے، ان کا کوشچن ہے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. ان کے کوشچن کے 2 حصے ہیں. پہلا سوال یہ کہ اسٹاک ایکسچینج کے بروکریج میں کام کرنا کیسا ہے، اور دوسرا حصہ یہ کہ اوور آل اسٹاک ایکسچینج کا کام کرنا کیسا ہے. دیکھیے جی، اسٹاک ایکسچینج بحیثیت مجموعی تو ایک اچھا کام ہے، ایک سیکنڈری مارکیٹ ہے کہ جہاں لوگ اپنے شیئرز کو خریدتے اور بیچتے ہیں. اگر آپ ایک بروکریج میں کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے شیئرز لوگوں کے بہاف پر خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اور اس کا کوئی کمیشن لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، سوائے اس کے کہ آپ کسی ایسے شیئر میں ڈیل کریں کہ جو کسی ایسی کمپنی کا ہو کہ جو کمپنی ایک ناجائز کام کر رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر بینکس ہیں، مثال کے طور پر آپ کہہ لیجئے کہ انشورنس کمپنیز کے جنہوں نے بیشتر حصہ اپنے فنڈز کا انٹرسٹ بیئرنگ سیکورٹیز میں لگایا ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی شراب بنانے بیچنے والی کمپنی ہو اور اس طرح کی جو ادارے ہیں. باقی عام حالات میں اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے شیئرز کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں کسی کے بہاف پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہی انہوں نے بدلے کے بارے میں پوچھا تھا کہ بدلہ جو ہے وہ اصل میں ایک انٹرسٹ ہی کی ایک شکل ہے، بلکہ بڑا ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ بینکس بھی اور کچھ اور لوگ بھی لینڈ کرتے ہیں. اگر تو آپ بورور ہیں تو بہرحال پھر وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی سود لینے کی قباحت سے تو آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے بھی
امکانی حد تک بچنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان اگر مجبور نہیں ہے تو اس کو قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ بدلہ ریٹ میں ایسے ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فی نفس سے ہی اسٹاک ایکسچینج اور اس کے کاروبار میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے اندر کچھ خرابیاں در آئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، ان کو آپ اوائڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ آپ اپنی تجاویز، اپنی فیڈ بیک ضرور بھیجیں ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ramadan@aaj.tv پر اپنے ای میل کے ذریعے سے اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کراچی کے وقت کے مطابق اذان فجر کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو کل تک کے لیے انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور آج کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔